نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وإن لكم في الأنعام لعبرة صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، آج میں جس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے شہد کی مکھی میں اللہ عز و جل کی حکمتیں۔ یاد رکھیں، رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں جب بھی کسی کے احوال بیان کرتا ہے، کوئی واقعات بیان فرماتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ۔ رب ذوالجلال نے انسان کے تفکر کے لیے ساری چیزیں بیان کی ہیں، اور سورہ نحل قرآن مجید فرقان حمید کی سورت، رب ذوالجلال نے شہد کی مکھی کو اتنا اعزاز بخشا ہے کہ اس کے نام کی قرآن مجید فرقان حمید میں پوری سورت اتار دی ہے، سورۃ النحل، کہ قیامت تک قاری اپنی قراتوں میں، اہل تراوی اپنی نماز تراوی میں، فجر، عشاء، مغرب کی قراتوں میں امام اور تلاوت کرنے والے اپنی تلاوتوں میں اس مکھی کے تذکرے کرتے رہیں۔ تو رب ذوالجلال نے اس مکھی کو کیسا اعزاز بخشا ہے، اس اعزاز بخشنے میں اور سورۃ النحل میں اس مکھی کا تذکرہ اتنے اعلیٰ، فصیح اور بلیغ انداز میں کرنا، یہ رب ذوالجلال کا کیا معنی ہے، کیا معنی رکھتا ہے، اس کا جو ہے بیان کرنے کا جو ہے وہ انسانوں کے لیے جو فائدہ رکھا گیا اس میں وہ یہ ہے، انسانیت کے لیے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے جہاں کہیں بھی جانوروں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان میں انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے ایک درس ہے۔ تو رب ذوالجلال یہاں شہد کی مکھی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ رب فرماتا ہے کہ بے شک اس میں رب فرماتا ہے کہ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں۔ اب یہاں اس آیت کی آپ جو ہے وہ حکمتیں سمجھتے جائیے اور جھومتے جائیے کہ کیسے فصیح اور بلیغ انداز میں رب ذوالجلال نے بیان فرمایا ہے، اور کیا بیان فرمایا ہے۔ دیکھیں، رب ذوالجلال نے شہد کی مکھی کی طرف پیغام بھیجا۔ کیا پیغام بھیجا؟ کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، یعنی اس کو مقید کیا، اس پر قید لگائی، گھر بنائے درختوں میں، چھتوں میں اور پہاڑوں میں۔ تو میرے دوستو، رب ذوالجلال نے اس پر ایک حکم لگا دیا، اس پر پابندی لگا دی، اس کو مقید کر دیا۔ اب دیکھیں، پہلے نمبر پر تو رب ذوالجلال نے اس کے مکان، اس نے کہاں بیٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، اس کو اس میں مقید کر دیا۔ پھر کیا جی، ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا۔ پھر دوسری قید رب ذوالجلال نے یہ لگائی کہ تم نے کل الثمرات، ہر پھول کا، ہر پھل کا جو ہے وہ ہر قسم کے پھل کھا، تمام پھل کا ان کا رس لے، یعنی تفریق نہیں کرنی۔ یہ بھی ایک قید ہے، یہ بھی ایک حکم ہے، اس میں تو نے پابند رہنا ہے۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اور اپنے رب کی راہیں چل کے تیرے لیے نرم و آسان ہے۔ اور صاحب رول بیان یہاں لکھتے ہیں کہ اس مکھی کی طرف وہ راہیں بھی الہام کی جاتی ہیں کہ اس رستے سے چل کے تو نے جانا ہے، یعنی راہ بھی اس کی مقید ہے، اس نے گھر کہاں بنانا ہے یہ بھی مقید ہے، کھانا پینا بھی اس کا مقید ہے، آزاد نہیں ہے، بے لگام نہیں ہے، سیکولر نہیں ہے، میرا جسم میری مرضی والی بات نہیں ہے۔ اب دیکھو، ایک مکھی تو یہ ہے کہ جس کو رب ذوالجلال نے جگہ جگہ قیدوں میں رکھا،
इंज ते कीमत नहीं लगदी, कुछ दुख भी सहना पैंदा है, कतरे नू मोती बनन लई कैदा में रहना पैंदा है। बुजुर्ग सीप की मिसाल देते हैं ना, कि सीप के अंदर पानी का कतरा जाता है बारिश का, जब वो कैदे काटता है तो मोती बनकर निकलता है, तो इंज कीमत नहीं लगती। तो बंदे मोमिन की मिसाल यही है कि बंदे मोमिन पर जो रब्बे जुल जलाल कैदे रखता है, जो अहकाम रखता है, जो भार रखता है, बोझ रखता है, वो उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए, वो उसको मेराज तक पहुंचाने के लिए, वो उसको बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए, वो उन्हीं कुयुदात और उन्हीं पाबंदियों पर जब बंदा मोमिन अहकामात इलाही का पास रखता है और अमल करता है, जगह जगह कहता है कि मेरा रब क्या कहता है, मेरा रब क्या कहता है, उसका रसूल क्या कहता है, तो यही अजमत जो है उसको दीगर तमाम लोगों से मुमताज कर देती है और एक वक्त आता है को विलायत की सफ में जाके खड़ा हो जाता है। तो मेरे दोस्तों देखिए, एक तरफ तो ये मक्खी है जिसे रब्बे जुल जलाल ने कैद में रखा, दूसरी तरफ गंदी मक्खी, घरेलू जो आम मक्खी होती है, वो आजाद है, उसकी कोई कैद नहीं, वो जहां मर्जी घर बनाए, जहां मर्जी बैठे, जो मर्जी खाए, जहां मर्जी खाए, और उसके लिए आजादी आजादी है। वो सेकुलर है, वो सेकुलर है, लिबरल है, दीन उसके लिए कोई कैद नहीं है, उसके लिए कोई हुक्म नहीं है। ये मैं मक्खी का जो इसका जिक्र कर रहा हूं, ये मैं उसकी बनिस्बत तकाबुल पेश करते हुए कर रहा हूं, वगरना रब्बे जुल जलाल की जो है कायनात में हर मखलूक रब्बे जुल जलाल के हुक्मों के मुताबिक अमल करती है। ये मैं उससे तकाबुल पेश करते हुए कह रहा हूं कि उसकी बनिस्बत ये आजाद है। अब देखें उस मक्खी की कदर व कीमत क्या है, अगर वो किसी चीज पर बैठ जाए तो हम उस चीज को खाना गवारा नहीं करते, वो गंदगी की अलामत है। वो अगर जो है वो नजासत कर दे, अपना फजला किसी चीज पर गिरा दे, तो हम उसको उसके करीब जाना गवारा नहीं करते, और उसका वजूद ही बायस कराहत है। और एक ये मक्खी है कि जिसके मुतालिक रब्बे जुल जलाल ने फरमाया कि यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफाउल लिन्नास। और शहद की जो है आप अगर उठाकर देखें तिब नबवी के अबवाब हदीस की दुनिया में, तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी नेमत खुदाबंदी है। तो रब फरमाता है कि उस पर हमने वो जो अहकामात रखे, वो हमने उस पर जो कैदें रखी, तो उसको इनाम में क्या दिया, उसको यखरुजु मिन बुतूनिहा शराब, उसके पेट से पीने की चीज निकलती है, मुख्तलिफुन अलवानुहु, रंग बरंग निकलती है, रंग बरंग निकलती है। अतिब्बा यहां कहते हैं कि शहद का जो है वो फी जाती ही कोई रंग नहीं होता, तो इस वजह से भी रब्बे जुल जलाल ने रंग बरंग फरमा दिया, वरना इसके रंग में भी थोड़ा बहुत तकाबुल करें तो फर्क होता है। मुख्तलिफुन अलवानुहु फीहि शिफाउन लिन्नास, और फरमाया इसमें लोगों के लिए तंदुरुस्ती है। अब एक वो मक्खी है कि जो आजाद है, जिस पर कोई हुक्म नहीं, जिसने कोई भार नहीं बर्दाश्त किया, जिसने कोई तकलीफ नहीं बर्दाश्त की, जिसने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी। और एक ये मक्खी है कि जिसने राहें भी रब की बताई हुई चलनी है, जिसने मकान भी रब के हुक्म के मुताबिक गुजारना है, जिसने छत्ते बनाने हैं तो भी रब के हुक्म के मुताबिक बनाने हैं, जिस पर अहकामात ही अहकामात है, वो इस मक्खी की मिसाल बंदा मोमिन की सी है। और दूसरी उस मक्खी की मिसाल काफिर, मुनाफिक और लिबरल सेकुलर किस्म के इंसान की है कि जो दीन, मजहब और अहकामात इलाहिया से अपने आप को आजाद समझता है। और आगे एक और बात मैं आपको इधर से हटकर बताता जाऊं। आगे रब्बे जुल जलाल ने फरमाया इन्न फी ज़ालिका लआयतल लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अरे ये सारी बातें, इनमें निशानियां हैं तफक्कुर करने वालों के लिए। तो ये मुफस्सिरीन ने तफक्कुर किया तो ये सारी हिकमत की बातें बताई जो मैं आज आपके सामने बयान कर रहा हूं। और मेरे दोस्तों देखें, शहद की मक्खी चूंकि वो एक कीमती जान है, वो एक नफीस चीज है, उसको रब्बे जुल जलाल ने एक दौलत दी है, एक दौलत से नवाजा है। तो रब्बे जुल जलाल ने
اس کی اس دولت کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ سمجھ لیں اپنے بچاؤ کے لیے کہہ لیں یا ڈنک مارنے کی صلاحیت جو رب ذوالجلال نے اس میں رکھی ہے وہ کیا ہے، اس کے اندر کیا حکمت ہے، دوسری مکھیوں میں تو نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، ان کی کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ ارے بھائی جہاں سودا تگڑا پڑا ہوتا ہے، جہاں مال پڑا ہوتا ہے، یہاں ہیرے جواہرات پڑے ہوتے ہیں، وہاں چوکیدار بٹھانے پڑتے ہیں، وہاں غیرت دکھانی پڑتی ہے، وہاں پیرے سخت اور کڑے کرنے پڑتے ہیں۔ ارے میں کہتا ہوں آج کل کے جو لبرل اور سیکولر لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کو نہ چھڑو، ارے مولویو تم جذباتی ہو جاتے ہو، تم یہ کر دیتے ہو، تم وہ کر دیتے ہو۔ غازی صاحب کے غازی ممتاز حسین قادری رحمہ اللہ تعالیٰ کی موقع پر بھی لوگوں نے بڑے تبصرے کیے تھے کہ یہ شدت پسندی نہیں ہونی چاہیے، یہ انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ ارے بھائی یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تم قتل کرتے پھرو گے۔ یہی فرق ہے اس گندی مکھی کا اور اس شہد والی مکھی کا کہ جس کے سینے میں رب ذوالجلال نے ایمان رکھا ہوگا وہ اس ایمان کی حفاظت کے لیے اسلحہ اٹھانا بھی جانتا ہوگا، وہ اس ایمان کی حفاظت کے لیے کسی کو جواب دینا بھی جانتا ہوگا، وہ اس ایمان کی حفاظت کے لیے ڈٹ جانا اور کھڑے ہو جانا بھی جانتا ہوگا۔ لٹک جانا تو آتا ہے پر جھک جانا نہیں آتا۔ تو میرے دوستو اس میں بھی رب ذوالجلال کی حکمت ہے کہ رب ذوالجلال نے اس کو قیمتی بنایا، اس کو نفیس بنایا اور اس کو دولت بے بہا عطا کی، جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا نا۔ اور اس مکھی کو دیکھیں کہ جیسے اس کا مکھی کا انداز ہے کہ اگر اس کو کسی سے نقصان کا خدشہ ہو، کوئی اس کے لیے حریف اور رقیب بن جائے تو اس پر وہ اپنا جبر اور قہر دکھاتی ہے، اور جو پیار سے اس کو چلائے، ٹھیک ہے، جو اس کے ساتھ پیار برتے، جو اس کا یار ہو، جو اس کا جو ہے وہ ہم نوا ہو، تو اس کے لیے اس نے کتنے رنگ بکھیرے ہیں کہ رب فرما رہا ہے فیہ شفاء للناس۔ اس کے منہ کے لعاب میں بھی رب نے وہ تھوکتی ہے اور ہم اس کے تھوک سے شفائیں حاصل کرتے ہیں۔ کمال کی بات ہے۔ اور جیسے علامہ اقبال نے فرمایا گر حلقہ یاراں ہو تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ کہ ارے یہ جو آج میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جدید تصوف کا یہ جو فتنہ مسلمانوں کے اندر گھولا جا رہا ہے، یہ سراسر مسلمانوں کو بے غیرت بنانے کے لیے، مسلمانوں کے اندر غیرت دینی ختم کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کے اندر لبرلزم، سیکولرزم، اور جناب یہ وہی میٹھا میٹھا دین اور وہی باتیں وہی پرانی ہے۔ بھائی مسجد کو تم دین کو رکھو مسجد تک، مولوی تک، تسبیح تک، قرآن ختم، سب کچھ چلاؤ، ٹھیک ہے، لیکن معاملات میں، معاشیات میں، قانون میں، حاکمیت میں دین کو مت لانا۔ اس دنیا کا نظام چلانا برٹش نے ہے، تم بس صرف مسجدوں میں، اپنی خانگاہوں میں۔ اسی لیے تو علامہ نے کہا تھا نکل کر خانگاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ خیر یہ موضوع الگ ہو جائے گا انشاءاللہ، اس پر میں ایک علیحدہ سے موضوع پیش کروں گا ان قریب ہی، اور اس کا عنوان ہوگا سیکولرزم اور جدید تصوف۔ تو میرے دوستو رب ذوالجلال نے اس میں جیسا کہ اتنی ایک حکمتیں بیان فرمائی ہیں، اور ایک اور بھی میں آپ کو شہد کی مکھی کی زندگی سے ایک حکمت پیش کرتا جاؤں۔ شہد کی مکھیاں جو ہوتی ہیں ان میں اگر آپ پڑھیں تو طبقات ہوتے ہیں، کوئی نر ہے، کوئی مادہ ہے، کوئی کسی کا کیا کام ہے، کسی کا کیا کام ہے، کسی کا کام ہے چھتے کو بڑھانا، کسی کا کام ہے حفاظت کرنا، اور کسی طبقے کا کام ہے باہر سے رس لے کر آنا۔ تو اور بعض مکھیوں کا کام ہے مکھیوں کی جو ہے وہ نسل میں اضافہ کرنا، اور ایک ان میں مکھی ملکہ ہوتی ہے جو ان کی سربراہ ہوتی ہے۔ ادھر سے امیر پکڑنے کا، امیر کی اتباع کرنے کا ہمیں درس ملتا ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں جو ہے ایک امام، ایک خلیفہ اور ایک مرد مجاہد جو قائدانہ صلاحیت رکھتا ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے
یہ دنیا کا نظام چلانے کا درس دیا ہے۔ یہاں سے ایک امیر کی قیادت میں کام کرنے کا ہمیں درس ملتا ہے۔ تو میرے دوستو، رب ذوالجلال ہمیں جو ہے دین مصطفیٰ کی سمجھ نصیب فرمائے، اور ایسی حکمتیں جو قرآن مجید فرقان حمید نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل یہ حکمتیں ہیں جن کے متعلق رب تعالیٰ نے فرمایا ہے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ یہاں سے تفکر یتفکرون، قوم یتفکرون، اس کی بعض جو ہے مغربی رنگ چڑھے مولوی اس کی بعض غلط تفسیر کر جاتے ہیں۔ یہ قومی یتفکرون سے وہ سائنسدان مراد لے جاتے ہیں کہ انہوں نے تفکر کیا ہے، اور نہیں بھائی، تفکر تو داتا علی اجمیری نے کیا ہے، تفکر تو سلطان باہو نے کیا ہے، تفکر تو غوث اعظم نے کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا ہے۔ یہ لوگ احساس کمتری کا شکار ہیں، یہ اپنے اسلام کو معاذ اللہ ناقص سمجھتے ہیں کہ بھائی انگریزوں کو جیسا سمجھ آیا نا ایسا ہمارے بزرگوں کو نہیں سمجھ آیا، ایسا صحابہ کو نہیں سمجھ آیا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو ہمیں یہ تفکر ہے، یہ تفکر ہے جو رب ذوالجلال بار بار فرماتا ہے تفکر کرو تفکر کرو تفکر کرو، وہ تفکر جو بندے کو صحیح نتیجے تک پہنچائے۔ اگر تفکر بندے کو صحیح نتیجے تک نہیں پہنچاتا تو اس کا مطلب کہ وہ تفکر کرنے والا بندہ ٹھیک نہیں ہے، قابل نہیں ہے، اس درجے کا، اس پائے کا نہیں ہے، یا پھر اس نے صحیح جگہ تفکر نہیں کیا، یا اس نے صحیح طریقے سے تفکر نہیں کیا۔ تو رب ذوالجلال ہمیں ایسی حکمتوں میں تفکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ رب ذوالجلال نے جو مکھی کی اس میں مثال بیان کی، اس میں رب ذوالجلال نے اس کی غیرت بیان کی، اس کا احکامات پر عمل بیان کیا، اور ہمیں درس یہ دیا کہ دیکھو ایک ذات میں مکھی ہے، میں نے اس پر جو احکامات رکھے، اس پر بھار بوجھ رکھا، اس کو راہیں بتائیں، اس کی راہیں مخصوص، اس کے مکان مخصوص، مسکن مخصوص، اس کا کھانا پینا مخصوص، اس کا انداز مخصوص، سب چیزوں میں ہم نے اس کو قید کیا۔ پھر جا کے ہم نے کہا یخرج من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، یہ جزا، یہ اس کے عمل پر، اس کے احکامات پر عمل کی جزا رب ذوالجلال نے بیان فرما دی۔ ایک طرف دوسری مکھی ہے جس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس مکھی کی نقش قدم پر چلتے ہیں کہ جو اعلیٰ و ارفع ہے، اور یا پھر ہم اس مکھی کی طرح اپنی جو ہے وہ زندگی گزارتے ہیں آزاد خیال، روشن خیال اور سیکولر اور لبرل۔ اللہ تعالی ہمیں عمل نصیب فرمائے۔